حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدائش سے ہی بت پرستی کرتے تھے۔ بتوں کے مقابلے ان کا گہرا ایمان تھا اور ان کے دل میں اسلام کی مخالفت کی آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، بالکل اسی وقت اسلام کو مٹانے کے لیے قریش نے بہت کوششیں کی۔ مشورہ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اتنا ہی نہیں، ان میں ایک نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زندہ یا مردہ لا کر پیش کرے گا، اسے 1000 سونے کے سکے اور 1000 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس نے کہا، اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو تو یہ کام کر دو اور انعام لے لو۔ سب لوگ اس بات سے دنگ رہ گئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کیسے لایا جائے گا۔ سب ایک دوسرے کی اور دیکھنے لگے، کون یہ کام کرے گا۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار تھام کر اور بولے، میں یہ کام کروں گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لاؤں گا اور سب کے سامنے پیش کر دوں گا۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں ہے۔ میں سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، میں آپ لوگوں سے نہیں ملوں گا، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا سر کاٹ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہادری کو دیکھ کر سب کو لگا کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نہیں بچے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اٹھا کر انہیں مارنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جانے پر راستے میں ان کی ملاقات نعیم نام کے ایک شخص سے ہوئی۔ نعیم نے انہیں تلوار لیے دوڑتے دیکھا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، کیا اتنا ضروری کام ہے کہ تم غصے میں دوڑ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی زیادہ غصے میں ہو کر بولے، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے جب ان کا یہ حال دیکھا اور ان کی بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے کو سمجھ گئے۔ تب نعیم نے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے بعد بنو زہرہ، بنو ہاشم، بنو عبد مناف کے تیوروں سے تمہیں کون بچائے گا؟ کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ نعیم کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی زیادہ غصے میں آ کر زور سے بولے، تمہیں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی بات بتاؤ، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے تم نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے تمہیں اتنی بے چینی ہو رہی ہے۔ کیا تم نے بھی ان کا اسلام اپنا لیا ہے؟ تو میں تمہیں ابھی مٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی۔ نعیم نے اور بھی بڑھ کر کہا، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اپنا کر اپنے دل میں سچی خوشی محسوس کر لی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنی تلوار نکالی، مگر ایک دوسرے پر حملہ شروع ہونے سے پہلے نعیم بولا، ارے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اپنے ہی گھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر پہنچ گیا ہے؟ پہلے اپنے گھر دیکھو، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے جانا۔ نعیم کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ تب انہوں نے نعیم سے پوچھا
क्या तुम्हारी बात सच है या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नईम ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नईम की ये बात सुनकर गुस्से और दर्द में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की ओर चल पड़े। उसी समय उनकी बहन और बहनोई कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक देते हुए कहने लगे कि दरवाज़ा खोलो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी तेज़ी से घर में घुसे कि छुपाने तक का वक्त ना मिला। कुरान वहीं रखा हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने बहन से तुम लोगों को कुछ पढ़ते हुए सुना है। सईद सच नहीं छिपा सके और बोले, नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने सुना है तुम लोग अपना पुराना दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया इस्लाम कबूल कर लिया है। सईद ने कहा, अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम सच है तो मैं उसे अपना लूँगा, इसमें क्या बुराई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सईद की बात सुनते ही और कोई शक बाकी ना रहा। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। का गुस्सा और भी बढ़ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर पीटने के बाद उन्होंने अपनी बहन से पूछा, अच्छा फातिमा, तुम मुझे बताओ, क्या तुम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है? फातिमा ने बड़ी हिम्मत और ठहराव के साथ जवाब दिया, भाईजान, हमने पूरा ईमान के साथ एक अकेले और एक नेक खुदा और उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं। आप हमें जितना ही सताएं, हम यह इस्लाम कभी नहीं छोड़ेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा असर दिखाई दे रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान और कुछ पल के लिए बेकाबू में हो गए। नर्म आवाज़ में उन्होंने पूछा, अच्छा फातिमा, जब मैं आया था तुम जो पढ़ रही थी, क्या तुम मुझे वो थोड़ा सा पढ़कर दिखाओगी? फातिमा ने कहा, भाईजान, अगर आप वादा करें कि कुरान में लिखी हुई किसी बात का झुटलाओगे नहीं, तभी मैं आपको दिखाऊंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनकर सिर हिलाकर हाँ कहा। भाई के दिल में बदलाव देखकर और उनकी नीयत समझकर फातिमा के दिल में चैन और खुशी हुई।